جامنہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا جو مطمع نظر ہے یہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس، یہ جو سوسائڈ اٹیکس ہوتے ہیں شہروں کے اندر، مارکیٹس کے اندر، فوجی اداروں پر، تعلیمی اداروں پر، ان کے اوپر آپ کا سٹینس کیا ہے؟ اس پہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان کا دفاع آئی ایس آئی اور فوج کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے افواج پر، اپنے اداروں پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہمارا کوئی ان سے کنفرنٹیشن نہیں ہے، مگر ہماری صرف ان سے یہ التجا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو آئین اور قانون کے دائرے میں رکھیں۔ اگر آپ نے ٹارچر کر کے کوئی چیزیں اگلوانی ہے تو وہ آپ انڈین اور را کے جو نمائندے یہاں پھر رہے ہیں، موساد کے پھر رہے ہیں، امریکن سی آئی اے کے ایجنٹ پھر رہے ہیں، آپ ضرور ریمنڈ ڈیوس جیسے عناصر کے اوپر ٹارچر کریں اور جس طرح کا مرضی ٹارچر کریں اسے اگلوائیں، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہمارے ملک کا صحیح معنوں میں دشمن بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ آمنہ صاحب اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ اگر پاکستان کا شہری پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے تو اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے؟ اگر وہ ریاست کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو جو بھی آئین پاکستان میں اس کی سزا ہے ضرور ملنی چاہیے، منظر عام پہ ان کو لے کر آئیں اور ان کو سزا دیں۔ ہم ان کے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں سمجھتے کہ ان کو قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر یہ سوال بھی پوچھتے ہیں نا، ریمنڈ ڈیوس کی بات کی، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں اور انہی ایجنسی سے جن کے بارے میں راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید ہم لوگ درست نقطہ نظر نہیں رکھتے، کہ کچھ دہشت گرد جو بڑے نامی گرامی انہوں نے پکڑے تھے ان کے بارے میں بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ان کو کلیئر تو کرنا چاہیے۔ مسلم خان تھا جو سوات تحریک طالبان کا مولوی عمر جو سپوکس مین، وہ کہاں گئے؟ تو ان لوگوں کا بھی بتایا جائے۔ اور یہ جو لوگ تھے، یہ 11 بندے یا اس طرح کے جتنے بھی اور لوگ، ان کے جو اصل ایشو آ جاتا ہے یہ صرف انہی کی نہیں۔ اور آپ تھوڑا سا آمنہ جہاں پر موجود ہیں اس وقت، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ سیاست کے سینے میں واقعی دل نہیں ہوتا۔ اب چودھری نثار صاحب نے کئی بار اعلان کیا فلور آف دا ہاؤس کہ ہم ان لوگوں کی اس کے لیے ہم آئیں گے، میں آؤں گا، میرے ایم این اے، کوئی بندہ نہیں آیا۔ ایک ان کے ہیں نصیر بھٹا صاحب، وہ صرف اس وجہ سے مجبوراً چونکہ وہ وکیل ہیں وہیں پہ ہوتے ہیں، وہ آئے، کوئی اس کے علاوہ نہیں آیا۔ اور مجھے یہ بتائیے سب سے جو اس وقت بڑا ایشو قانونی بنا ہوا ہے وہ ہے 21D، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آرمی ایکٹ کا، اس کو ترمیم چاہیے۔ 1952 کا جو آرمی ایکٹ ہے وہ ترمیم کس نے کرنی ہے؟ پارلیمنٹ نے کرنی ہے۔ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے 1997 کا، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا، بے نظیر بھٹو قتل کیس اور ممبئی حملہ کیس، ان کا مینڈیٹ یہ تھا عدالتوں کا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ سپیڈ اپ ٹرائل کر کے 1 مہینے کے اندر فیصلہ کر دیں۔ یہ جو 2 مقدموں کا میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ کم بیک رائے صاحب، اب ایک قانونی نقطہ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ اس وقت جو دہشت گردی میں ملوث یا جن پر الزامات لگے ہیں، یہ افراد نہیں، دوسروں کی بھی میں بات کر رہا ہوں، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے جو قانون کا دائرہ کار ہے، آپ کے خیال میں ایڈیکویٹ ہے یا نہیں ہے؟ یا لیکونز ہیں جس کی وجہ سے اداروں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ نکل نہ جائیں اور پھر وہ اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر صرف شرمساری ہی ہے، جہاں پر ہزیمت ہی ہے اور جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہی ہے؟ طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو میں انویسٹیگیشن سے کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوا۔ ٹھیک، جس طرح کی انٹیلیجنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ٹو کلیکٹ ایویڈنس، ٹو کنیکٹ دوز ود دی کمیشن آف دا کرائم۔ دیکھیے کورٹس سے آپ گلا کرتے ہیں جی کورٹس چھوڑ دیتی ہیں، کورٹس وداؤٹ ایویڈنس کیسے کسی کو کنوکٹ کریں؟ اب جس طرح کی ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ میں عام کرمنل کیسز کی بات کرتا ہوں۔ جو لوگ آرمی انسٹالیشن، آرمی ٹروپ اٹیک کرتے ہیں، میرا ویو یہ ہے کہ دے کین بی ٹرائیڈ انڈر آرمی ایکٹ 1952۔ لا ایڈیکویٹ ہے۔ ٹھیک، ہمارا جو قانون شہادت ہے وہ بھی اس میں بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کوئی کمزوری نہیں ہے اس قانون میں۔ انویسٹیگیشن نہ پولیس کی صحیح ہے اور دیگر اداروں کی بھی انویسٹیگیشن، چونکہ وہ ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ کون سی ایویڈنس کلیکٹ کی جائے جو کہ کنونسنگ ہو، ریلائبل ہو، جس پر کورٹ ریلائی کر کے کنوکشن کرے۔ تو یہ ایک اسپیکٹ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، میں ٹورڈز دی اینڈ آئی تھنک آئی لاسٹ آمنہ جنجوعہ صاحبہ، ان سے میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت نواز شریف صاحب جب وہاں پر موجود ہیں تو کیا یہ جو ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے اور جو قانون اور آئین کی انفورسمنٹ کی بڑی طویل، بڑی مشقت آمیز لیکن انتہائی اہم جدوجہد ہے،
وہ کہ سیاست کے ہتھے تو نہیں چڑھی، لیکن آئی لاسٹ دا کانٹیکٹ دیئر. ذرا واپس آتے ہیں اور پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. شکور صاحب، اب ہمارے یہاں پر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار اور دنیا بھر میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار نہ کوئی اچھا زیادہ ہے نہ برا زیادہ ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ ہی اس طریقے سے کرتی ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر قانوناً اور آئین کے مطابق دباؤ کتنا ڈال سکتے ہیں. اس کیس کی جرنلسٹکلی اہمیت آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اس سے کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں جو آنے والے دنوں میں بہت اچھی ایک سائن پوسٹ ہوتا ہے وہ بن جائیں گی؟ کیا کیا اچھی چیزیں سامنے آئیں اس پہ آئیں؟ دیکھیے، اچھی چیزیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ کہیں نہ کہیں کوئی ادارہ ایسا ایک موجود ہے جس کو کچھ لوگ چواپتے ہیں، اور بات سامنے آئی، لوگوں میں شعور تھا، انہوں نے جو بھی وہاں پر اپنا استعمال کیا، سوشل میڈیا کا، موبائل سے ویڈیو بنائی، وہ ان کو ہوئی. یہ بھی ایک اویئرنیس ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، راجہ صاحب نے ایک سیڈیوس کرنے کی بات کی تھی. اب مجھے بتائیں کہ یہ بھی کیا ایک سوالیہ نشان نہیں ہے کہ اتنی ڈسپلن فورس کے آدمی کا، ایک سویلین اور کم پڑھا لکھا بالکل فارغ جس کو کہا جائے، اگر آپ ان کو دیکھیں ان کے بیک گراؤنڈ تو کوئی بڑے کوئی اسکالر لوگ نہیں ہیں، وہ کس طرح سیڈیوس کر کے اس طرف لے جاتا ہے. تو ان چیزوں کو بات وہ نہیں کی ہے کہ انہوں نے سیڈیوس کیا ہے. وہ میرا ایک بات کرو، عام طور پر یہی ہوتا ہے جن لوگوں پہ الزام لگتا ہے، آپ سارے دیکھ لیں آپ کو سامنے آ جائیں گے. اب دیکھیں نا، ایلیگیشن بریگیڈیئر جو ٹرائل ہے وہ سیڈکشن کا ہے. وہ دیکھیں، وہ حزب التحریر والے حضرات نے وہ تو اندر کے تھے نا، وہ سیڈکشن کا، وہ تو بغاوت کا ہے نا جی، وہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ سٹنگ تھے، سینئر تھے، لیکن یہ سویلین کی، اور اس میں بڑا فرق ہے وردی والے میں اور سویلین میں بہت فرق ہے. انسانی کمزوریاں ویسے نہ وردی پہننے سے ختم ہو جاتی ہیں نہ وردی اتارنے سے بڑھ جاتی ہیں میرے خیال میں. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن عمومی پوائنٹ، بٹ یہ پوائنٹ از ویل ٹیکن. ڈسپلن اداروں کے اندر تو میرے خیال میں پروٹیکشن اگر وہ بھی نہیں ہوگی تو پھر مجھے بتائیں کہ کون کرے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر ان کو، اب آپ نے بات کی ایجنسیز کی، پوری دنیا کے اندر آپ کو اس وقت جو کام یہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. طلعت صاحب، کہیں پہ اگر کوئی مثال ہے تو پلیز مجھے بتائیے. کچھ عرصے کے لیے شاید لوگوں کو رکھا جاتا ہوگا. جو سچویشن پاکستان کے اندر ہے وہ شاید دنیا میں کسی دیکھیے بہت سی جگہوں پر ہے. انڈیا کے، افغانستان کے اندر کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ افغانستان کے اندر کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا کا افغانستان کے اندر یہ کام نہیں ہو رہا. انڈیا جس کی بڑی مثال ہمیں دی جاتی ہے، انڈیا جس کی بڑی مثال دی جاتی ہے، وہاں کتنے مسلمانوں کو اٹھا کے کسی اور کو اس طرح غائب کیا گیا. راجہ صاحب بڑا سوالیا نشان ہے. پتہ ان کی شو ہوتی ہے، ان کو ٹارچر کرتے ہیں، لیکن اس طرح اٹھا کر بندے کو غائب کر دینا. مجھے یہاں پہ کلوز کر، آپ دونوں جو ہیں مختلف سیاق و سباق میں بات ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک انتہائی غیر معمولی حالات کا شکار ہے، اور غیر معمولی حالات کے شکار کے لیے حالات اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس طرح آپ کے پوائنٹ، اور غیر معمولی حالات کے اندر غیر معمولی طاقت اداروں کو مل جاتی ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ انتہائی ویلڈ ہے. غیر معمولی طاقت سے مراد نہیں ہے کہ آپ اس کو ابیوز کرنے لگ جائیں، جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو انڈرمائن کرنے لگ جائیں. بہرحال ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس تمام کیس سے جو ایک اچھی بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ اوپن ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اوپن ڈیبیٹ کے علاوہ کوئی زیادہ، اس سے زیادہ کوئی بہترین پروٹیکشن اویلیبل نہیں ہو سکتی. آپ دونوں کا اور آمنہ صاحبہ کا بہت بہت شکریہ. آئی وش شی کوڈ بی ود می لانگر. لیکن ناظرین، بنیادی بات یہ ہے کہ معاشرے ترقی کرتے ہیں قانون اور آئین کے گرد ڈیبیٹ کو آگے لے جا کر. ہم اس ڈیبیٹ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی اچھی ڈیبیٹ ہے. صرف خدشہ ہمارا یہ ہے کہ درمیان میں الیکشن والے سال میں کہیں یہ انتہائی اہم انسانی حقوق سے متعلق ڈیبیٹ سیاست ہائی جیک کر کے نہ لے جا کر. یہ ہوا تو بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی. ہم نے لائرز موومنٹ کے ساتھ دیکھ چکے ہیں کہ سیاست اس کو کس طریقے سے اس نے ہائی جیک کیا، اور آج کے لائرز موومنٹ کے جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں ان کا حال کیا ہے. اگر یہ ہوا تو ٹریجڈی ہوگی. لیکن یہ ڈیبیٹ بہت اہم ہے، اور اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ نئے پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، پرانے والے طریقہ کار جو ہیں وہ یقیناً نہیں چل سکتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.